آج سوموار کا دن اور ستمبر کی 29 تاریخ ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت کا وہ ڈاؤن ٹاؤن ہے جہاں 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے نے عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا اور ہزاروں افراد محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے باوجود بے خبری اور بے بسی کا عالم یہ نہیں تھا جو آج ہے۔ یہاں کی ایک مقبول عوامی لہر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پرامن احتجاج اور شٹر ڈاؤن کی کال کا پہلا دن ہے۔ ایکشن کمیٹی کا نعرہ تھا بند مطلب بند۔ حکومت اور ریاست نے اس کال میں اپنا حصہ اس طرح ڈالا کہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر کے سب کچھ بند کر دیا گیا ہے۔ حکومتوں کا کام زندگی کا پہیہ بند کرنا نہیں بلکہ رواں رکھنا ہوتا ہے، جس سے عام آدمی کو ایک نارملسی کا تاثر ملتا رہے۔ یہاں اتوار کی صبح سے ہی انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند کر دی گئی ہے اور فضاؤں میں کچھ بڑا، کچھ خوفناک اور کچھ تباہ کن ہو جانے کی بو محسوس کی جا رہی ہے، جسے فالس فلیگ آپریشن سمیت کئی نام دیے جا رہے ہیں، گویا کہ خون بہنا لازم ٹھہرا ہے۔ ابھی 5 سال پرانی بات ہے جب ہم سری نگر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کرنے کے خلاف لکھ کر ہلکان ہو رہے تھے اور بول کر اپنا گلا خشک کیا کرتے تھے۔ ہمیں یوسف جمیل اور ریاض ملک سمیت سری نگر کے لاتعداد اخبار نویس دوستوں کی بے بسی اور بیکاری پر ترس آتا تھا۔ ایک صحافی جس نے دہائیوں تک خبر اور تجزیے کے پانیوں میں غوطہ زنی کی ہو، کسی وجہ، کسی خطا اور کسی جواز کے بغیر خود بے خبر اور بے دست و پا بنا دیا جائے تو یہ بھی کم اذیتناک نہیں۔ ایک کاروباری شخص جس نے دنیا کے جدید اور گلوبل ولیج بننے کے زوم میں اپنے کاروبار کو آن لائن بنیاد پر استوار کیا ہو، ایسے ماحول میں بے بسی کا چلتا پھرتا اشتہار بنتا ہے، اور ایک طالب علم جس کی ساری دنیا اب آن لائن تعلیم اور تحقیق تک سمٹ گئی ہے، ایسے ماحول کا تصور نہیں کر سکتا۔ آزاد کشمیر کے بے شمار نوجوان اپنی صلاحیت اور مہارت کی بنیاد پر غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ اپنی خدمات کے عوض ڈالروں میں پیسہ کماتے ہیں اور ملک کے زر مبادلہ کی بڑھوتری میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ لاتعداد ٹیچر آن لائن قرآن کلاسز اور اردو کلاسز اور دوسرے مضامین پڑھا کر نہ صرف اپنا روزگار چلاتے ہیں بلکہ ملکی معیشت کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آن لائن خرید و فروخت سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد وابستہ ہے۔ آزاد کشمیر میں کئی بڑے ادارے بلنگ کے شعبے سے منسلک ہیں اور وہ بیرونی دنیا کے اداروں کے لیے باغ، میرپور اور مظفر آباد میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ کئی چیریٹی ہسپتال براہ راست بیرون ملک ڈونر اداروں کی نگرانی میں چلتے ہیں۔ اسی نگرانی کا کمال ہے کہ ان اداروں کی مقامی انتظامیہ ہمہ وقت نظر رکھے جانے کی وجہ سے اچھا معیار دینے پر مجبور رہتی ہے۔ 28 ستمبر کو ستم یہ ہوا کہ انٹرنیٹ کے سہارے پر کھڑے اس پورے نظام کا چلتا ہوا پہیہ جام کر دیا گیا۔ 5 اگست 2019 کو ہم کشمیری معاشرے کے ہر طبقے کی ان ضروریات اور ناگزیر تقاضوں کو یاد کر کے پریشان ہوتے تھے۔ رہ کر یہ خیال آتا تھا کہ یوسف جمیل جیسا صحافی خاموش ٹیلی فون، بند وائی فائی ڈیوائس، ڈبہ بنے لیپ ٹاپ کے ساتھ اب کیا کرتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری انگلیاں کی بورڈ پر رقص کرنے لگتیں اور سری نگر کے صحافیوں، کاروباری لوگوں اور طالب علموں کے دکھ پر حرف احتجاج بلند کرتیں۔ تب تک کسی چینل یا ویب چینل سے فون آتا کہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش پر پروگرام میں شریک ہونا ہے تو ہم اس جدید سہولت کی بندش کے فیصلے کے خلاف دلائل جمع کر کے تیاری میں جٹ جاتے۔ 5 سال کے بعد آزاد کشمیر کے اخبار نویس، طالب علم
اور تاجر سری نگر کے یوسف جمیل اور ریاض ملک بن کر رہ گئے ہیں۔ گویا کہ رانجھا رانجھا کر دی میں آپ ہی رانجھا ہو گئی۔ آج پاکستان کے مختلف شہروں اور دنیا بھر میں مقیم آزاد کشمیر کے شہریوں کے عزیز و اقارب اسی طرح مضطرب ہیں جیسے 5 اگست کو ہم لاک ڈاؤن میں پھنسے وادی کے 80 لاکھ عوام کے لیے فکر مند تھے۔ ہمیں سوشل میڈیا پر ہمہ وقت چہچہانے والے اپنے عزیز برخوردار دوست اس خیال کے ساتھ یاد آتے تھے کہ اب کس حال میں ہوں گے، کہاں ہوں گے۔ معاشی ناکہ بندی کے باعث انہیں کھانے کو کچھ ملتا ہوگا۔ آج یہ سب کچھ الٹا پڑ گیا ہے۔ سینا گزٹ کی تازہ رپورٹ یہ ہے کہ لندن اور کئی شہروں میں آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے ہائی کمیشن کے سامنے جمع ہو کر اپنی تشویش اور اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک عام آدمی اس صورتحال سے کس طرح متاثر ہوتا ہے، اس کی مثال میں خود ہوں۔ میں 3 اسٹیشن سے شائع ہونے والے ایک روزنامہ محاسب کے لیے اداریہ لکھتا ہوں۔ ایک اسٹیشن پر انٹرنیٹ کی بندش کے باعث اخبار چھپ ہی نہیں رہا۔ بیرون آزاد کشمیر کے 2 اسٹیشنز پر اداریے کی جگہ کیا چھپ رہا ہے مجھے علم نہیں ہے۔ میں نے کانٹریکٹ کے تحت پشاور اور کراچی کے 2 اخبارات جسارت اور مشرق میں ہفتے میں سیاسی حالات پر 2 کالم لکھنا ہوتے ہیں۔ کراچی کے 2 نیوز میگزین اخبار جہاں اور فرائیڈے اسپیشل میں ہفتہ وار سیاسی تجزیہ لکھنا ہے۔ ایک ڈیجیٹل چینل پر پوڈ کاسٹ کرنی ہے اور ایک قومی چینل پر ٹاک شو کی میزبانی کرنی ہے۔ اس کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پر اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر جس کی ویورشپ ہزاروں میں بھی چلی جاتی ہے، حالات حاضرہ پر اپنا ویڈیو تبصرہ دینا ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش نے میرا یہ سب کام ٹھپ کر دیا ہے۔ اس کوفت کا حساب کس سے لیا جائے؟ میں نے 1990 میں صحافت کا آغاز کیا۔ کالم قلم سے لکھے جاتے تھے اور بذریعہ ڈاک دفتر روانہ کیے جاتے تھے۔ ضروری خبر اسٹڈی یا نان اسٹڈی فون سے لکھوا لی جاتی اور روٹین کی خبریں ایک لفافے میں بند کر کے حوالہ ڈاک کر دی جاتی یا پھر ٹیلی گرام آفس کے ذریعے بھیجی جاتی جو اخبار کے دفتر میں ٹیلی پرنٹر پر نکلتی رہتی۔ اس کے ساتھ جب فیکس مشین آ گئی تو سارے سفر میں ایک انقلابی موڑ آ گیا جس سے صحافتی مواد کی ترسیل کی کا جو نظام ہے وہ تیز تر ہو گیا۔ 90 کی دہائی اس انقلاب کے ساتھ گزری تو 2000 میں انٹرنیٹ عام ہوا۔ کتابت اور ہاتھ سے لکھنے کی جگہ کمپیوٹر اور کمپوزنگ نے لے لی، ساتھ ساتھ موبائل عام ہوا تو پھر اس شعبے کی دنیا ہی بدل گئی۔ سہولتوں کے لحاظ سے صحافیوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ اس عرصے میں صحافت پرنٹ سے الیکٹرانک اور اب ڈیجیٹل میڈیا کی سمت منتقل ہوتی چلی گئی۔ انٹرنیٹ اب معاشرے کی ضرورت بن گیا ہے کیونکہ یہ تعلیم کے حصول کا اہم ذریعہ ہے، اور گوگل اور چیٹ جی پی ٹی اور اس جیسی دوسری جو ایپس ہیں وہ طلباء کے معاون اور اتالیق کا روپ دھار چکی ہیں۔ یوں ہماری سماجی زندگی کا بڑا حصہ انٹرنیٹ کا مرہون منت ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی لیے جب یہ سہولت چھن جاتی ہے تو معاشرہ ایک ناگزیر ضرورت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج آزاد کشمیر کے 40 لاکھ عوام کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ انہیں بے خبری کے ایک آہنی پردے کے پیچھے قید کر دیا گیا ہے۔ ہونی تو ہو کر رہے گی مگر اس اقدام سے سوائے بدنامی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں متذکرہ بالا ٹرنک کال اور ڈاک کے دور میں واپس دھکیلا گیا ہوتا تو چندہ عجب نہ تھا۔ ہمیں ازمنائے وسطیٰ میں پہنچا دیا گیا ہے جب خبر کے لیے چوکوں اور گلیوں میں لوگ اکٹھے ہو کر حالات حاضرہ معلوم کیا کرتے تھے۔ یہ سینہ گزٹ کا زمانہ ہے کہ خبریں سینہ بسینہ چل رہی ہیں۔ جا بجا لوگ گھروں اور بند دکانوں کے آگے ٹولیوں میں بیٹھ کر خبروں کا تبادلہ کر رہے ہیں اور تجزیہ نگار اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ ان تجزیوں سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ عام آدمی اب کھیل کو فوراً سمجھ جاتا ہے، کون کس کی پچ پر کھیل رہا ہے اور کون کیا چاہتا ہے۔ عام آدمی کو سب معلوم ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سرکاری بیانیے اب کارگر نہیں رہتے۔ سیلابوں، زلزلوں، جنگوں میں انسان موبائل اور انٹرنیٹ جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہو تو اس سے مفر نہیں، مگر جان بوجھ کر اپنی ناقص حکمت عملی کی سزا انٹرنیٹ اور موبائل کی سہولت چھین کر معاشرے کو دینا قرین انصاف نہیں۔ نیپال میں عوام سے یہی سہولت چھن گئی تو نوجوان سروں پر کفن باندھ کر میدان میں نکلے اور انہوں نے حکمرانوں کے محلات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ انہیں پتلی گلی سے نکل کر بھاگنا پڑا۔
جس عرب اسپرنگ نے عرب کے طاقتور اور نسل در نسل حکمرانوں کو خس و خاشاک کی مانند بہایا، وہ انقلاب تیونس میں ایک ریڑھی الٹائے جانے سے پھوٹ پڑا تھا۔ ہمارے حکمران طبقات خوش قسمت ہیں کہ جن کا واسطہ صابر و شاکر عوام سے پڑا ہے، جو تازیانہ کھانے کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی بجائے بادشاہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تازیانہ لگانے والوں کی تعداد 1 کی بجائے 2 کر دی جائے، تاکہ قطار میں کھڑے لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ وادی کشمیر کے عوام نے برسوں تک بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ اس کا اصل آغاز اس وقت ہوا تھا جب 1999 میں یعنی 89 میں بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے سردیوں کی تاریک اور یکبستہ راتوں کو اس وقت کے وزیر داخلہ مفتی محمد سعید کی بیٹی ڈاکٹر ربیہ سعید کی تلاش کے لیے کشمیریوں کے گھروں میں چھاپے مارنے اور انہیں گھروں سے نکال کر قطاروں میں کھڑا کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ کشمیر کے قدامت پسند اور روایتی ماحول میں بھارت کی یہ پالیسی عوام کی انا کو زخمی کرنے کا باعث بن گئی تھی اور وہ بھارت کے ہاتھ سے مچھلی کی طرح پھسلنا شروع ہو گئے تھے۔ عوام کی انا کو زخمی کرنے کو ایک چنگاری ہی کافی ہوتی ہے، مگر طاقت کو یہ بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ انٹرنیٹ کی بندش حکمران طبقات کے اپنے ہی ان بیانیوں پر پانی پھیرنے والی بات ہے کہ عوام ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ یہ تحریک عوامی رنگ اختیار کر کے آزاد کشمیر کے سیاسی اور انتخابی آرڈر کو ہلانے کا باعث بن سکتی ہے۔ جمے جمائے نظام کی چولیں بھی ہل سکتی ہیں۔ آپ اس خطرے کو کم کرنے کا حل انٹرنیٹ کی بندش میں تلاش کر رہے ہیں، جو ایک مغالطہ آرائی سے زیادہ کچھ نہیں۔ مسئلہ انٹرنیٹ میں نہیں، مسئلہ آپ کی پالیسیوں اور بحرانوں کو پیدا کرنے پھر ان کو حل کرنے کی کوششوں کے روایتی شوق اور کھیل کا ہے۔ یہ شوق قوم کو ہر جگہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کا کون سا حصہ ہے جو اس شوق کے ہاتھوں آج عاجز و مجبور اور روتا دھوتا نہیں؟ لے دے کر آزاد کشمیر باقی بچا تھا، یہاں بھی حماقتوں کی ایک دلدل بنائی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں کون سے پرائیویٹ لشکر سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے تھے کہ جن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوہالہ اور منگلا پلوں کے پار سے رینجرز کے کیل کانٹے سے لیس دستے بھیجنا ضروری تھا۔ حد سے زیادہ خوف پیدا کرنے کی روش عوام کو بے خوف بنا دیتی ہے، اور دنیا کے تمام حکمران طبقات کو دعا کرنی چاہیے کہ عوام بے خوف نہ ہوں۔ یہ وہی آزاد کشمیر ہے 90 کی دہائی میں، جس کے نوجوان ہزاروں فٹ بلند پہاڑی چوٹیوں کو عبور کر کے وادی کشمیر میں داخل ہوتے، پھر دلیری سے لڑتے اور وہیں کی مٹی اوڑھ کر سو جاتے۔ اس قطار میں ایک نمایاں نام دھیرکوٹ کے صحافی بشارت عباسی کا بھی ہے، جو مدتوں یاد رہے گا۔ اسی آزاد کشمیر کے نوجوان تھے جو کنٹرول لائن توڑنے کے جنون میں خالی ہاتھ چکوٹھی کے مقام پر بھارتی فوجوں کے مورچوں پر چڑھ دوڑے اور فائرنگ سے اپنی جانیں گنوائیں۔ ان میں لیاقت ایوان، ہمارے کالج فیلو، اور ہمسائے فروخ قریشی کے نام نمایاں ہیں۔ آج لاک ڈاؤن کے دوران ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کے قتل کے بعد کی جانے والی تقریروں میں بے خوفی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ ماضی میں آزاد کشمیر کے چوکوں چوراہوں میں جو نام لیے جانا ممنوع ہوا کرتے تھے، اس بار تقریروں میں ایسے ناموں کا ہدف تنقید بننا بے خوفی ہی تو ہے۔ سیاست کے اوتار آج عوامیت کے بازار میں کھڑے ہیں۔